پتی اور پتنی کا پاک پیار جب عشق اور دیوانگی کی ساری حدیں پار کر جائے، ایک ساتھ جینے اور مرنے کے وعدوں کے بعد جب اچانک ایک جیون ساتھی کی موت ہو جائے، تب جنم لیتی ہیں سیزن 3 اور سیزن 6 جیسی کہانیاں۔ سیزن 6 سیزن 3 کا تسلسل ہے اور یہ ایک ہسبینڈ کی سچی کہانی ہے جو اپنی بیوی کے اندھے عشق میں اس حد تک پاگل ہو جاتا ہے کہ اس کی اچانک ڈیتھ کے بعد اس کی لاش کو زندہ کرنے کے لیے بلیک میجک سے ایک خوفناک حرکت کرتا ہے۔ یہ کہانی ہے کیدر اور اس کی ہسبینڈ ارحان کی، جو سیزن سیریز کے پارٹ 3 میں دکھائے جاتے ہیں۔ ارحان اور کیدر شادی کے بعد ایک دوسرے سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ وہ ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کے وعدے کرتے ہیں، لیکن ایک کار ایکسیڈنٹ میں کیدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ارحان کے لیے یہ جدائی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن وہ قبرستان جا کر اپنی پتنی کو قبر سے نکال کر اس کی لاش گھر لے آتا ہے۔ اپنی بیوی کی لاش کو گھر لے آ کر اسے ایک کرسی پر بٹھا کر کالے جادو سے اسے زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی پتنی تو زندہ نہیں ہوتی، لیکن شیطانوں کی دنیا سے وہ ایک چڑیل کو اپنی بیوی کے روپ میں ڈھال کر اسے اپنے گھر میں قید کر لیتا ہے۔ لیکن ایک دن شیاطین کی دنیا سے اسے اس کے ماں باپ واپس لے جاتے ہیں۔ پھر ارحان اپنی بیوی کی لاش کو واپس قبر میں دفن کر لیتا ہے۔ اسے سیزن 4 میں ایک فیملی کی مدد کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے۔ یہ تو تھا سیزن 3 کا مختصر خلاصہ۔ اب آتے ہیں سیزن 6 کی کہانی پر۔ فلم کی شروعات ہوتے ارحان کی ماں کی صورت میں ایک جن سے اسے ڈراتا ہے اور ارحان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ ارحان اپنے کمرے میں پڑی ہوئی سانس لیتا ہے۔ دوسرے سین میں ایک بڑا گھر دکھایا جاتا ہے۔ ایک فیملی ڈنر کر رہی ہے جس میں یہ لڑکی افسون ہے، اس کے ساتھ اس کی ماں ترکان اور اس کی خالہ جانان بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ دونوں آپس میں سگی بہنیں ہیں۔ ان کے ساتھ ترکان کی 2 جڑواں بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ یہ ہے برہان، جو ترکان اور کنان کا باپ اور افسون کا دادا ہے۔ ترکان اور جانان افسون کے بارے میں کچھ بولتی ہیں اور ہنستی ہیں۔ وہ اپنے ساتھ رکھ کر سوتا ہے۔ ترکان افسون کے کمرے میں دودھ لے کر آتی ہے۔ افسون اسے کہتی ہے اسے رات کو ڈراونے سپنے آتے ہیں۔ اسی اثنا میں اس گھر میں ایک عورت داخل ہوتی ہے اور گھر کے دہقان اسے بتاتا ہے اسے ڈراونے خواب اس کی مری ہوئی بیوی کو زیادہ یاد کرنے سے آ رہے ہیں۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے، اب اسے چاہیے کہ وہ خود کو جنات کی دنیا سے دور رکھے، وگرنہ یہ طاقتیں اسے بھی نگل جائیں گی۔ لیکن اگر وہ دوسروں کی مدد کے لیے ان کو استعمال کرے گا تو وہ ارحان کے لیے یہ مکتی کا باعث بن سکتی ہے۔ افسون برہان کے پاس آ کر اسے چونکا دیتی ہے۔ دراصل وہ برہان کو صابن پر بلیڈ چپکا کر خود کو زخمی کرنے کا سبب بتاتی ہے، جو برہان کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، کر مار دیتے ہیں۔ ارحان کا استاد اسے کہتا ہے کہ تمہیں اس خاندان کی مدد کرنی ہوگی، اس معصوم لڑکی کی جان بچا کر ارحان کو اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اسے اپنی بیوی کی یادوں کو کمزوری نہیں، طاقت بنانا ہوگا۔ اس کی بیوی اب اللہ کی امان میں ہے، جس پر اسے راضی رہنا ہوگا۔ گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اپنی بیوی کی یادوں کا سارا سامان جلا دیتا ہے۔ اب ترکان کی باری ہے۔ ترکان اپنی دونوں جڑواں بیٹیوں کا پیچھا کرتے ہوئے ایک ویران کارخانے میں چلی جاتی ہے، جہاں پر افسون اس کی بھی جان لے لیتی ہے۔ ادھر ارحان اپنی روحانی طاقت سے افسون کو اپنے پاس بلا لیتا ہے اور افسون میں بسے جن سے اس معصوم کا شریر چھوڑنے کو کہتا ہے۔ جب وہ جن ارحان پر حملہ نہیں کر سکتا، تب افسون ترکان اور یسار کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ ترکان کو شروع میں کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس نے افسون کو گود لیا تھا۔ لیکن جیسے ہی اسے جڑواں بیٹیاں ہوئیں، ترکان نے اپنی بہن جانان سے مل کر جائیداد کے بٹوارے کے خوف سے افسون کو قتل کرنے کا منصوبہ اور اینگزائٹی کا سبب بنتی ہیں۔ نفرت کا انجام نفرت انگیز اور محبت کا انجام خوبصورت ہوتا ہے۔